وتمم بالخير. اچھا جو ہوسٹ ہے وہ پی ڈی ایف شیئر کر دے اگر ان کے پاس ہے تو، کیونکہ مجھے تو الاؤ نہیں کر رہا، یا پھر ایسا کرے مجھے کو ہوسٹ بنا دے. آپ ایک بار ٹرائی کریں نا ویڈیو شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پی ڈی ایف شیئر کیا ہے میں نے، اور اس کی پاور پوائنٹ کی سلائڈز بھی ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ میں نا گروپ میں شیئر کر دوں گی. اس میں صرف بریفلی جو پوائنٹس ہم لوگ اسٹڈی کریں گے کلاس میں ان کو میں نے مینشن کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے نوٹس بنانے میں آسانی ہو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کی علیحدہ سے کاپی بنانی ہے اور اپنے پاس پین وغیرہ پاس رکھنا ہے، تاکہ جو بھی پوائنٹ آپ کو اضافی لگے کہ یہ سیکھنے والا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے، آپ اس کو لکھ سکیں. سب سے پہلے ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سبق پڑھنا ضروری کیوں ہے، اور اس سبق کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے یہ چیز سیکھنا ضروری کیوں ہے. تو اس کا ثبوت قرآن سے ہی میں نے ورسز کو کوٹ کیا ہے. سورۃ المزمل کا ورس نمبر 4 ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو کیا کرو، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھو. آگے انشاءاللہ ترتیل کا مطلب بھی میں بتاؤں گی کہ ترتیل کے معنی آپ اگر ڈیپلی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اس کا تفصیل میں میننگ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور دوسرا ورس کیا ہے؟ دوسرا ورس ہے سورہ فرقان کا ورس 32 ہے. یہاں پر سورہ مزمل کا ہی لکھا ہوا ہے. سورہ فرقان کا ورس 32 ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تھاٹ فلی یعنی قرآن کو سمجھ کر اور فہم کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ. اس کا ثبوت، تجوید پڑھنے کا ثبوت اگر ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ قرآن کو جو ہے مخارج کے ساتھ یا پھر بہترین انداز میں خوبصورت آواز میں پڑھنا کیوں ضروری ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھے گا وہ قیامت کے دن نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ کیا کر رہا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے نہیں پڑھا جا رہا، یعنی اس سے مخرج نہیں نکل رہے، کوئی ہا کا مخرج ہو گیا، قا کا مخرج ہو گیا، یعنی اس کو پروناؤنس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ ڈبل ہوگا. یعنی ایک ایسا شخص ہے، ایک قاری ہے جو کہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے خوبصورت آواز میں لیکن اس سے پڑھا نہیں جا رہا. تو اس کے لیے حدیث میں بشارت ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ ڈبل ہوگا. یعنی جو وہ کوشش کر رہا ہے ایک طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کیا کرے، دل برداشتہ نہ ہو کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ وہ کیا کرے، اپنی کوشش جاری رکھے اس امید پر کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا. اور یہاں سے ہی آپ نے بھی موٹیویشن لینی ہے، کیونکہ آپ کو میں نا اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا حال بتاتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ تھی تقریباً 60 ایئرس کی، 60 سال کی وہ خاتون تھی، آنٹی تھی. اور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے تجوید سیکھنا شروع کی تھی، لیکن انہوں نے نا آرٹیفیشل دانت لگوائے تھے، ان کے دانت جو تھے نا وہ نکلی تھے. تو وہ مجھے یہ بولتے تھے کہ نا میرے سے آواز صحیح سے نکلتی نہیں ہے، کیونکہ نا میرے جو دانت ہیں وہ ان میں گیپس ہیں، کچھ آرٹیفیشل ہیں، تو میری آواز میں کچھ نکالتی ہوں نکل کچھ آتی ہے. تو ان کے پاس یہ جینوئن ریزن تھا. تب میں نے ان کو یہ رعایت دی تھی کہ آپ کو جس طرح سے آسانی ہو رہی ہے آپ اس طرح سے پروناؤنس کریں. تو جب تک ایسا کوئی جینوئن ریزن نہ ہو تب تک کیا کرنا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جی یہ والا مخرج فلانا مخرج نہیں نکلا تو میں نہیں کر سکتا، میرے تو بس کی بات ہی نہیں. شروع میں مشکل ہوگی، شروع میں سب کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو آوازیں ہوتی ہیں ہم ڈیلی لائف میں نہیں نکالتے. اس لیے تجوید جو ہے نا، تجوید ہم کہتے ہیں کہ تجوید جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ اگر سیکھ لیں نا تو ان کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے. کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک
اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو جو بھریں گے وہ اس میں کیا کرتا جائے گا، انسٹال کرتا جائے گا، جو جو آپ رکھیں گے وہ اس کو کاپی کرتا جائے گا۔ اس کے برعکس جو پکی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک لہجہ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اتنی ایج تک پہنچتے پہنچتے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں ایک طرح سے بات کرنے کے، ایک طرح سے الفاظ کو پروناؤنس کرنے کے، اسی لیے پھر تجوید کو سیکھنے، کیونکہ تجوید جو ہے وہ ضرب لگاتا ہے ہمارے لہجے پہ، تو اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو لہجہ ہے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کس طرح سے ورڈز کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ آگے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی، بس آپ نے نا میری باتوں کو فالو کرنا ہے، آگے میری باتوں کی تصدیق جو ہے نا وہ مخارج کرتے جائیں گے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی امپورٹنس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ جو ترتیل ہے وہ حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت کا نام۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو، اور ترتیل کو بولا کہ وہ حروف کی تجوید ہے۔ تجوید کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ کرنا، بیوٹیفائی کرنا، کسی چیز کو سنوارنا، کسی چیز کو احسن طریقے سے کرنا۔ یعنی آپ کیا کرتے ہو، آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو کھانا پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کھانا ایسے ہی نہیں بنا کر پلیٹ میں ڈال کر دے دیتے، بلکہ آپ کی سرونگ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سیلڈ بنائیں گے، کھانے کو بیوٹیفائی کریں گے، گارنشنگ کریں گے اوپر کوریانڈر کی جو بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو بیوٹیفائی کریں گے۔ تو قرآن تو الحمدللہ ہم سب پڑھنا جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن قرآن کی جو لینگویج ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا، اس کو ایسے طریقے سے، ویسے ہی جیسے آپ مہمانوں کے سامنے اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، ویسے ہی ہم قرآن کو کی پریزنٹیشن اپنے رب کے سامنے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو چیز پریزنٹ کر رہے ہیں ہم اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں اتنا ملے گا۔ اور حروف کی معرفت کا نام ہے، وقوف کی معرفت کا نام ہے، یعنی وہ جو بیچ میں رموز و قاف آ رہے ہیں، جو وقوف آ رہا ہے، جہاں جہاں پر ہم نے رکنا ہے، جہاں جہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، جہاں پہ کنٹینیویشن رکھنی ہے، ان کی معرفت یعنی ان کی پہچان کا نام ہے۔ یعنی اگر سمپل ورڈز میں بولا جائے تو ٹھہر ٹھہر کر جو قرآن پڑھنا ہے وہ کیا ہے، وہ جو رولز ہیں کہ کہاں پر ہم نے رکنا ہے، کہاں پر ہم نے اس رول کو اپلائی کرنا ہے، کہاں پر ہم نے اس رول کو اپلائی کرنا ہے، اس کی پہچان کا نام ہے۔ جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اس ٹائم یہ والا رول اپلائی کرنا ہے، تو یہ کیا کہیں گے ہم لوگ کہ یہ کیا ہے، یہ ہم لوگ ترتیل سے پڑھ رہے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے محمد بن الجزاری کا ایک کوٹیشن ہے، بڑی سخت کوٹیشن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو تجوید ہے، تجوید کو اپلائی کرنے کا جو ایشو ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا جو ایشو ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ اہم چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی جو کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں سے جو تجوید جو ہے نا وہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھ رہا تو وہ سن میں آ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس گناہ کی بھی ہم لوگ ایگزامپلس، اس کی ٹائپس ہم پڑھیں گے۔ یہ ٹائپس ہوتی ہیں، 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لہن جلی، ایک ہوتی ہے لہن خفی۔ یعنی یہ جو اغلاط ہم لوگ کرتے ہیں نا، جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے، لہن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، اس کو عربی میں ہم اس طرح سے لکھتے ہیں لام ہا نون۔ تو لہن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، اور اس غلطی کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، اگر ہم تجوید کی زبان میں بولیں، ایک ہوتی ہے لہن جلی، ایک ہوتی ہے لہن جلی۔ لہن جلی ہم بولتے ہیں ایسی غلطی کو جو واضح ہوتی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ قاف کو میم بول رہا ہے، یعنی ہمیں پتا، یہ کسی عام انسان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس نے غلط پڑھا ہے، اس نے غلط پڑھا ہے کیونکہ اس نے قاف کو میم کر دیا، تو یہ واضح غلطی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لہن خفی، وہ ہوتی ہے چھپی ہوئی غلطی، ایک ایسی غلطی جو صرف اور صرف ایک ایسا شخص ہی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے جس کو تجوید کا علم ہو، جیسے کہ رولز وغیرہ آ گئے، قواعد و ضوابط آ گئے، ان کی بات۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ تجوید کو بعض ہمارے جو علماء ہیں، بعض جو لوگ ہیں وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ تجوید سے قرآن نہ پڑھنا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ تجوید پڑھنا نیسیسٹی نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو حقوق ہیں نا، جو 4 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کے 4 حقوق آپ کو پتا ہوں گے کہ ایک حق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس کو لکھ لیں۔ ایک قرآن کے 4 حقوق میں ایک حق ہوتا ہے کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، دوسرا ہم اس کو کیا کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تیسرا ہم اس پر عمل کریں، چوتھا
جو ہم نے سیکھا اس کو آگے پہنچائیں, آگے کنوے بھی کرنا ہے. تو یہاں پر ہم نے جو کچھ سیکھنا ہے اس کلاس میں, کوشش کرنے کی جو چھوٹی چھوٹی بات ہے نا, وہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کنوے کرتے جائیں. اب یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ اس چیز کو کیپچر کرتے ہیں نہیں کرتے, ہم نے بس ہمارا کام ہے پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین, آپ نے پہنچانا ہے, شیئر کرنا ہے کہ آپ جو سیکھیں گے. کیونکہ جو سکھانے کا عمل ہوتا ہے نا, سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, انسان کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں. سیکھ کر انسان کو سمجھ میں تو آ جاتے ہیں, لیکن جب وہ سکھانا شروع کرتا ہے نا تو کافی ایسے راز وغیرہ اس کے سامنے کھلتے ہیں جو باتیں اس کو پہلے سے نہیں پتا ہوتی نا. تو میرے ساتھ بھی ایسا کافی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے جن کو تجوید پڑھائی تو میرے آگے نا مجھے بعض کو پڑھاتے ہوئے سمجھ میں آئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ سکھاتے وقت بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے, جو آپ سیکھیں گے آپ اس کو انشاءاللہ آگے سکھائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تجوید کا جو ورک ہے, جو تجوید کا کام ہے, وہ کب شروع ہوا, یعنی تجوید لوگوں کو کب ضرورت محسوس ہوئی کہ تجوید کو سیکھنا ضروری ہے. اس میں نا وہ 7 قرات کا مسئلہ بھی آتا ہے, اور وہ مسئلہ تھوڑا زیادہ کمپلیکس تھا, اسے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے اور کافی زیادہ دماغ کو گھما دینے والا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا. بس میں نے یہ نام جو ہے, میں آگے ہم نام پڑھیں گے کہ کس نے یہ کام کیا, اور یہ بتا دیا کہ یہ کام کب شروع ہوا. تجوید کا کام شروع ہوا تھا 2 صدی کے نصف میں, یعنی 150-150 ہجری کا لگ بھگ ٹائم تھا. اس وقت یہ کام شروع ہوا جب جو اختلافات اٹھے, یعنی جو اجمی لوگ تھے وہ نہیں پڑھ پاتے تھے صحیح طرح سے قرآن کو. تو کیا کیا گیا کہ تجوید باقاعدہ قرآن کے اوپر اعراب لگائے گئے اور زیر زبر لگائی گئی. اردو میں ہم لوگ اعراب بولتے ہیں زیر زبر کو, لیکن اگر گرامر کی زبان میں دیکھیں تو اعراب جو ہے وہ ایک اسم کا ایک رول ہے. تو یہاں پر بھی نا یہ عربی اور جو تجوید اور گرامر ہے یہ لنکڈ ہیں, لیکن ان کا جو کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو چیز تجوید میں ایک طرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, گرامر میں ہم لوگ وہ دوسری طرح سے پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نا یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے, سب سے زیادہ ایلیکوینٹ تھے, اپنی اسپیچ میں سب سے زیادہ کلیئرنس رکھتے تھے, اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو اسپیچ ان کی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا ضاد کا مخرج پڑھنے والے تھے, یعنی جو ضاد کا مخرج ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست پڑھا کرتے تھے. آپ کی تعریف میں یہ بات لوگ کہتے ہیں. اب ہے کہ تجوید کا کام شروع کس نے کیا. تو تجوید کا کام جو ہے وہ 4 جو لوگ ہیں ان کے نام جو ہے وہ اوپر یعنی ہمارے سامنے ہے, کہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے پہل کی اور پھر یہ کام باقاعدہ شروع ہوا. ایک تھے خلیل بن احمد, سب سے پہلا نام آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ تجوید کا کام شروع کرنے والوں میں سب سے پہلے کون تھے, خلیل بن احمد. دوسرے تھے ابو عبیدہ القاسم بن سلام. تیسرے تھے عمر بن عثمان سیبیہ, اور چوتھے تھے ابو زکریہ عرف فرا. اور پی ڈی ایف تو ہمارا ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم لوگ آج مراتب تجوید بھی کور کریں گے, یعنی جو تجوید ہے اس کے جو درجات ہیں, جو لیولز ہیں, اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے. مراتب جو ہے وہ مرتبے کی جمع ہے, مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں لیول کو. تو مراتب تجوید یعنی تجوید کے لیولز, تجوید کے 3 لیولز ہوتے ہیں, 3 مرتبے ہوتے ہیں. پہلا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترتیل و تحقیق. اس کو اگر آپ اردو میں لکھیں تو ترتیل و تحقیق, رومن میں لکھ کر بتا دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہے تو لکھنے کے یہ مرتبہ جو ہے مدات اور جو حرکات ہیں ان کا دھیان رکھ کر پڑھنا. نیز جو اوقاف ہے نا، جو رولز ہے رموز اوقاف ہے ان کا بھی خیال رکھنا. یعنی لوگ ترتیل و تحقیق کا لیول پڑھتا ہے کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں اس مرتبے کے کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں. اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ ترتیل و تحقیق جو ہوتا ہے وہ سب سے افضل مرتبہ ہوتا ہے. اور اس میں جیسے قاری لوگ پڑھتے ہیں نا، جو قاری پڑھتے ہیں سلولی پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، وہ والا وہ آتا ہے اس میں. دوسرا جو مرتبہ ہوتا ہے، دوسرا مرتبہ ہوتا ہے تروید کا. تروید کو ہم اردو میں اس طرح سے لکھتے ہیں اور انگلش میں آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں. تروید میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کے حروف کو اور مدات کو نا درمیانی مقدار سے پڑھتے ہیں. یعنی نہ بہت تیز پڑھتے ہیں نہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں، بلکہ متوسط انداز سے پڑھتے ہیں، یعنی درمیانے انداز سے. جیسے کہ ہم لوگ نارملی سنتے ہیں قاری مشری راشد کو، یا پھر قاریہ اسما ہدا ہے، استاذہ اسما ہدا، وہ جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ تروید کا لیول ہے، یعنی نارمل ہے. اور یہ سیکنڈ لیول ہے، یعنی جو افضل ترین جو مرتبہ ہے وہ ترتیل و تحقیق کا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد تروید کا لیول آتا ہے. اور تیسرا مرتبہ ہوتا ہے حدر کا. حدر میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو نا تیز پڑھتے ہیں، مدات کو کم کھینچتے ہیں. جیسے قاری سدیس پڑھا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا فاسٹلی جاتے ہیں، لیکن ہر رول کو وہ اپلائی کرتے ہیں. تو مدات کو کم کھینچتے ہیں اور اب اتنا تیز نہیں پڑھتے کہ جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں وہ فالو نہیں ہوتے، بلکہ جو قواعد ہیں ان کا وہ پورا پورا خیال رکھتے ہیں. تو یہ 3 لیولز ہیں. اور حدر کے ابھی میں بارے میں لکھ دیتی ہوں کہ حدر کو کس طرح سے لکھتے ہیں. تو تجوید کے 3 مرتبے ہیں. ان تینوں مراتب میں سب سے افضل ترین درجہ ترتیل و تحقیق کا ہے. اور قرآن کو پڑھتے ہوئے نا 7 باتوں کی رعایت رکھنا ترتیل ہے. وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ یعنی 7 باتوں کا خیال رکھنا ترتیل ہے. ترتیل کی اب ہم پراپر ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں کہ ترتیل کی ڈیفینیشن پیچھے بھی تھی نوٹس میں، لیکن میں نے وہ اسکپ کر دی تھی. اب یہاں پر ہم لوگ نا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ اس کے جو 7 جو باتیں ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ ترتیل سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر حرف کو ہم لوگ اس کے مخرج سے نکالتے ہیں. یعنی the way we articulate it matters. ہم کس طرح سے کسی لفظ کو نکال رہے ہیں. یعنی مخرج بول رہی ہوں نا میں، مخرج بولتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. اس کو آپ اردو میں اس طرح سے لکھتے ہیں میم خا را جیم. تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالتے ہیں. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. جیسے کوئی مخرج ہے، جیسے ہم بول رہے ہیں با کا مخرج، تو با کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ نا اس کو ہم لوگ ملاتے ہیں. یعنی ایک تو ہمارا ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے نا، وہ خشک حصہ ہے، ڈرائی حصہ ہے. ایک ہمارے ہونٹوں کا تر حصہ ہے جو آپ پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے با کو کیا کیا، اس کے مخرج صحیح مخرج سے نکالا ہے. تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا. آواز نہیں آ رہی ہے.
شاید میرے انٹرنیٹ میں پرابلم آ گئی تھی. اچھا تو ہم لوگ 7 باتوں کی بات کر رہے تھے. 2 باتیں ہو گئی تھی. ایک بات یہ تھی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا تھا, اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے حرکات کا صاف اور واضح طور پر ان کو ادا کرنا ہے, وضاحت کے ساتھ ادا کرنا ہے. تیسری بات تھی کہ آواز کو ہم نے قدرے بلند کرنا ہے, یعنی ہم نے بلند آواز میں پڑھنا ہے. یعنی ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, یعنی ایسا نہیں کرنا کہ ہم منہ میں پڑھیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم منہ میں پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم رولز کو صحیح سے نکال نہیں پاتے, رولز کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پاتے, ادا نہیں کر پاتے. تو آواز کو تجوید سے پڑھتے ہوئے قرآن کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, قدرے بلند کرنا ہے. زیادہ بھی بلند نہیں کرنا کہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں, اتنا بلند کریں کہ نارمل ہو. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے آواز کو عمدہ بنانا ہے. تو تجوید کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ بنائیں, سنواریں, بیوٹیفائی کریں. تو اپنی آواز کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ تشدید اور مد کا خیال رکھنا ہے. تشدید کہتے ہیں یہ جو سائن ہمیں نظر آتا ہے, اس کو ہم لوگ شد بھی بولتے ہیں, اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مد کا خیال رکھنا ہے. مد ہم ایک یہ چھوٹی مد دیکھتے ہیں اور ایک یہ بڑی مد دیکھتے ہیں جو کروڈ ہوتی ہے. تو یہ تشدید اور مد کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد چھٹی جو بات ہے وقف کا اور ابتدا کا خیال رکھنا ہے. وقف یعنی رولز آف سٹاپنگ, کہاں پر ہم نے رکنا ہے, اور ابتدا یعنی سٹارٹ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. اگر سٹارٹ میں حمزہ اصلی آ رہا تو ہم نے حمزہ اصلی کو پروناؤنس کرنا ہے. اگر سٹارٹ میں حمزہ قطعی آ رہا تو ہم نے آواز کو کٹ کر کے ہم نے اپنی بات کو کنٹینیو کرنا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ ترغیب و عذاب کی آیات پر دعا و استغفار کرنا ہے. ترغیب کفار کو ڈرا رہے ہیں, مومنین کو ڈرا رہے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, تو ان آیات پر دعا جنت کی آیات ہے ان پر ہم نے جنت کا سوال کرنا. تو یہ کیا ہے, ترتیل ہے. اگر ہم ان 7 باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ریپیٹ کر دیتی ہوں میں بریفلی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. دوسری بات سب حرکات کو صاف اور واضح طور پر ادا کرنا ہے. تیسری بات کیا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے آواز کو قدرے بلند کرنا ہے, زیادہ بلند نہیں کرنا. اس کے بعد چوتھی بات ہے کہ آواز کو عمدہ بنانا ہے, بیوٹیفائی کرنا ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک کنڈیشن بتا دوں, اگر آپ اپنی آواز کو بیوٹیفائی کر رہے ہو لیکن آپ کے جو رولز ہیں, آپ کے جو مخارج ہیں کہ کس طرح سے آپ ادا کر رہے ہو لفظ کو, وہ غلط ہے. یعنی آپ اگر ہا کو ہا پڑھ رہے ہو, آپ اگر قاف کو کاف پڑھ رہے ہو, آپ اگر خا کو ہا پڑھ رہے ہو, یعنی آپ آوازوں کو یعنی ساؤنڈز کو بدل رہے ہو, تو پھر اس طرح سے نہیں کرنا. آپ نے سب سے پہلے اپنے مخارج کو اسٹرانگ کرنا ہے. آواز کو آپ اگر عمدہ کر بھی لیتے ہو, آپ پڑھ لیتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس طرح سے آپ پڑھ بھی لیتے ہو, لیکن آپ اپنے مخارج کو ٹھیک نہیں کرتے, تو یہ ترتیل نہیں ہے. ترتیل یہ ہے کہ آپ کے پہلے مخارج ٹھیک ہوں, پہلی فرصت میں آپ نے اپنے مخارج کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی آواز کی جو ساؤنڈ ہے اس کی طرف آنا ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ساؤنڈ پر فوکس کرتے ہیں, اپنی طرز پہ فوکس کرتے ہیں, تو ان کے مخارج رہ جاتے ہیں, ان سے پھر مخارج نہیں بنتے, ان سے کوئی مخرج پھر پروناؤنس ہو ہی نہیں پاتا, کیونکہ وہ توجہ اپنی ساؤنڈ پر دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے جب مجھے اسباق بھی بھیجتے ہیں نا, آپ جب مجھے اپنے اسباق بھیجیں گے تو آپ نے اس کو پلین پڑھنا ہے. کسی کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی اپا, آواز کلیئر نہیں ہے؟ نہیں کلیئر ہے اپا. کلیئر آواز نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کلیئر ہے آواز, ایکچولی لوگوں کا انٹرنیٹ شاید نیٹورک بریک ہو رہی ہے, نیٹورک صحیح نہیں چل رہا ہے, اسی لیے سب کو آ رہی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی. کنٹینیو. انٹرنیٹ ایشو ہوگا, پھر بیچ میں ایک بار میرا بھی بند ہو گیا. اچھا تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے مجھے اسباق بھیجنے ہیں. آپ نے اپنے اسباق مجھے بھیجنے ہیں پلین پڑھ کے, آپ نے طرز میں نہیں بھیجنے, کیونکہ پھر اس طرح سے طرز پر فوکس رہے گا اور مخارج پھر رہ جائیں. تو پہلے ہم نے اپنے مخارج کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے لیے تو خوشخبری ہے, آج آپ لوگوں کو کوئی ہوم ورک نہیں مل رہا, کیونکہ آج ہم لوگ مخارج نہیں پڑھ رہے, ہم لوگ صرف بیسک باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ والی جو باتیں ہیں نا, ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے, آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. اور جب بھی آپ ڈی موٹیویٹ فیل کریں تو آپ نے اس حدیث کو بھی یاد کر لینا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اجر ڈبل ہو جاتا ہے. اپنا پہلا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
پہلا ٹاپک ہے ہمارا تجوید الحروف. اب بعض لوگ نا ایسا ہوگا کہ آپ لوگ بولے مجھ سے پوچھیں گے کہ قرات جو ہے ہم لوگ کب کر پائیں گے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کورس کے اسٹارٹ میں میری ایک اسٹوڈنٹ وہ پوچھا کرتی تھی کہ میں کب قرآن کو قرات سے پڑھنا سیکھوں گی کیونکہ اس ٹائم ہم لوگ رولس پڑھ رہے تھے, صرف ہم لوگ رولس کر رہے تھے, تو وہ مجھے نا بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میں کب قرات سے پڑھنا شروع کر دوں گی. تو قرات کو تک پہنچنے کے لیے نا آپ کو جو پہلے جو رولز ہیں نا ان پر گرفت حاصل کرنی ہے, ان پر گرپ حاصل کرنی ہے, سوری, آپ نے ان رولز میں ماہر ہونا ہے جب تک, کیونکہ پھر یہ نا تھوڑا سا لمبا سلسلہ چل سکتا ہے, یہ رولز بہت زیادہ ہیں, تو آپ نے اپنے رولز کو دل سے یاد کرنا ہے اور دلچسپی سے کرنا ہے, ایسے ہی نہیں گلے سے نہیں اتارنا. گلے سے اتاریں گے تو آپ کی جو قرات ہوگی نا وہ بھی ویسی ہی ہوگی, نارمل ہوگی. ہم نے تو اپنی تجوید کو بہترین بنانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں دل سے پڑھنا ہوگا. تو قرات تک ہم لوگ لیٹ پہنچیں گے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوپریٹ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 3 مہینے میں پہنچ جائیں اس لیسن تک, لیکن اگر کوپریشن نہیں آ رہی تو پھر 9-10 مہینے لگ سکتے ہیں, کیونکہ کلاس بھی ہماری ہفتے میں 2 دن ہو رہی ہے اور سلیبس بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے کیا کرنا ہے, آپ نے پیشنس سے کام لینا ہے, اور جو اسباق ہم لوگ پڑھیں گے آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے, کیونکہ قرات تک پہنچنے کے لیے میں پھر سے بولوں گی آپ کو رولز پر ماہر ہونا پڑے گا, رولز پر فوکس رکھنا ہے. 7th پوائنٹ یہ تھا کہ جو ترغیب و عذاب کی آیات ہیں, یعنی وہ آیات جن میں اللہ عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں یا پھر عذاب سے ڈرا رہے ہیں, ان آیات کو پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے, دعا و استغفار کرنا ہے. ان آیات کو پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور جیسے کہ ہم لوگ سورہ انفال میں نہیں پڑھتے ہیں کہ مومن کون ہے, مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں, اور ان کو جب اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جنت کا سوال کرنا ہے جب جنت کی آیات آئیں گی, 7واں پوائنٹ یہ ہے, اور جہنم سے بچنے کی ہم نے دعا کرنی ہے جب ترغیب و عذاب کی آیات آئیں گی. اور تجوید الحروف اس کے بنیادی طور پر 2 پارٹس ہوتے ہیں. اس کی بھی نا میں انشاءاللہ وہ پریزنٹیشن بنا کر بھیج دوں گی آپ کو اگر مجھے ٹائم ملا تو, لیکن آپ ابھی لکھ لیں اس چیز کو. تجوید الحروف ہے اور اس کے بنیادی طور پر 2 جز ہوتے ہیں, 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے, پہلا پارٹ یہ ہوتا ہے مخارج الحروف. مخارج میں نے بتایا کہ مخارج مخرج کی جمع ہے, مخرج بولتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, پوائنٹ آف آرٹیکولیشن. پہلا پوائنٹ ہے مخارج الحروف اور دوسرا پوائنٹ ہے صفات الحروف. یہاں پر صفات لکھ دی ہوں, باقی سارا وہی ہے. تو تجوید الحروف کے جو دو جز ہیں, ان میں پہلا جز کیا ہے, مخارج الحروف, اور دوسرا پارٹ کیا ہے, صفات الحروف. اگر ہم مخارج الحروف کو ڈسکس کریں, اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ مخرج کو ہی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ مخرج کو میں نے بتایا ہے لیکن لکھ کر بھی بتا دیتی ہوں کہ مخرج جو ہے وہ اس کی جمع ہوتی ہے مخارج, اس کا پلورل ہوتا ہے مخارج. مخرج کو آپ اس طرح لکھیں گے, اور اس کا مخارج کو آپ اس طرح سے لکھیں گے اردو میں, انگلش میں آپ سب کو لکھنا آتا ہوگا, اے ڈال دے اندر. اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان یعنی ٹنگ, منہ ماؤتھ, اور حلق, حلق کہتے ہیں تھروٹ کو. زبان, منہ اور حلق, حلق ہم لوگ نا نارمل لینگویج میں بولتے ہیں گلے کو, عربی میں اس کو حلق بولتے ہیں. زبان, منہ اور حلق کے جس حصے سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. یعنی بڑے بڑے جو 3 مخارج ہیں وہ کون سے ہیں, زبان ہے, منہ ہے اور حلق ہے. ان سے جو کوئی حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مخرج کی 2 اقسام ہیں, مخرج کی 2 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے مخرج محقق, مخرج محقق, اور دوسری قسم ہے مخرج مقدر. کنفیوز نہیں ہونا, ایزی ہے. تجوید الحروف کے 2 پارٹس ہیں, مخارج الحروف اور صفات الحروف. اب ہم یہاں پر مخارج الحروف کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھیں, مخارج کو. یہ ٹاپک ہمارا کون سا ہے, مخارج کا ٹاپک ہے.
اس میں نے بتایا کہ زبان، منہ اور حلق کے جس حصے سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ 3 بڑے بڑے مخرج کون سے ہیں، زبان ہے، منہ ہے اور حلق ہے. اور ایک چوتھا مخرج ہوتا ہے، وہ اتنا وہ نہیں آتا، وہ ہوتا ہے ہمارا خشیوم، ہمارا ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 بڑے بڑے مخارج ہوتے ہیں، زبان، منہ اور حلق. اور مخرج کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مخرج کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر. مخرج محقق کو ہم آج پڑھیں گے. محقق کے میننگ ہوتے ہیں تحقیق کرنے والا، بات کو دلیل سے ثابت کرنے والا. محقق یعنی بات کو دلیل سے ثابت کرنے والا یا تحقیق کرنے والا، یعنی ایسا جس کا پراپر ہمارے پاس ایویڈنس ہو. ٹھیک ہے. مخرج محقق کی کیا معنی ہے کہ حرف کے نکلنے کی مخصوص جگہ، اس کی اسپیسیفک جگہ، کوئی بھی حرف ہے اس کے نکلنے کی اسپیسیفک جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق. یعنی حلق، زبان اور ہونٹ کو ہم لوگ مخرج محقق بولتے ہیں. مخرج محقق کیا ہوتا ہے؟ محقق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق کرنے والا، بات کو دلیل سے ثابت کرنے والا. اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ حرف کے نکلنے کی مخصوص جگہ، یعنی حلق، زبان اور ہونٹ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مخرج محقق. جو ہم نے 3 بڑے مخارج پڑھے نا پیچھے، جو 3 بڑے مخارج پڑھے، ان میں ہم نے پڑھا تھا زبان، منہ اور حلق. یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ زبان، ہونٹ اور حلق. یعنی مخرج محقق کیا ہے؟ زبان، ہونٹ اور حلق. یہ کس میں آ رہے ہیں؟ مخرج محقق. ایسے مخارج جو کہ دلیل سے، یعنی جن کی ہمارے پاس ایک پراپر سند ہے، یعنی جن کے نکلنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے نکل رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کوئی مخرج ادا کر رہے ہیں جو زبان سے نکل رہا ہے، جیسے کہ فا کا مخرج ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ زبان سے نہیں، یہ ناک سے نکل رہا ہے. تھوڑی سی کنفیوژن ہے. نو، ایسا مخرج جس کے بارے میں ہمیں پراپر ہمارے پاس موجود ہے ایک پراپر ایویڈنس دلیل کے ساتھ کہ ہاں یہ یہاں سے ہی نکلے گا، سا جو ہے وہ زبان سے ہی نکلے گا، تحقیق سے یہ چیز ثابت ہے. سا کے مخرج میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے، سا جو ہے وہ زبان کو ہم حرکت دیتے ہیں تو پھر نکلتا ہے. تو مخرج محقق کیا ہوتا ہے؟ زبان، ہونٹ اور حلق. مخرج مقدر، مخرج مقدر کی اگر بات کریں تو وہ حروف جو کسی مخصوص حصے سے نہ نکلیں. اب آپ نے حروف اور مخرج میں وہ کنفیوز نہیں ہونا. مخرج نکلنے کی جگہ ہے، حروف حرف کی جمع ہے. حرف ایک لیٹر ہوتا ہے، جیسے کہ با ہے، الف ہے، دال ہے، کوئی بھی لیٹر ہو گیا اس کو ہم لوگ حرف بولتے ہیں. تجوید کی لینگویج میں کوئی بھی لیٹر جو ہو گیا، اردو کی لینگویج میں سوری، ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ حرف ہے. تجوید کی لینگویج میں ہم لوگ ان کو کچھ اور بولتے ہیں، مفردات بولتے ہیں. اور یہی چیز اگر ہم لوگ گرامر کی زبان میں بولیں تو ہم لوگ گرامر کی زبان میں حرف کو کیا بولتے ہیں؟ حرف ہم لوگ بولتے ہیں پریپوزیشن کو. تو ڈفرینس ہے، الفاظ سیم ہے لیکن ان کے میننگز میں ڈفرینس ہے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ان چیزوں کو لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ آپ بھولیں نہ. تو حرف، حروف یہ کیا ہے؟ یہ لیٹرز ہیں، اور ان کو ہم لوگ تجوید کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ مفردات. یہ ہم لوگ آگے سے ڈفرینٹ ٹاپک ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. یہ جو لیٹرز ہیں، جو اکیلے ہیں، ان کو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ یہ حرف ہے اردو کی لینگویج میں. اور مخرج کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے یہ نکل رہے ہیں. یعنی با کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہونٹوں کو ملانے سے. الف کہاں سے نکل رہا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. دال کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہماری زبان جب ہمارے دونوں دانتوں سے ملتی ہے پھر تب نکلتا ہے. تو یہ مخرج ہے. اب ان مخرج کو نکال کر ہم لوگ جو چیز نکال رہے ہیں اپنی زبان سے ہوا کے دوش پہ، وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ مخرج مقدر کو ہی آگے اگر ہم لوگ کنٹینیو کریں تو اس کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے کہ وہ حروف جو کسی مخصوص حصے سے نہیں نکلتے. یعنی میں نے بولا تھا نا، خشیوم کا ذکر کیا تھا کہ ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، تو اس میں یہ والا مخرج آ رہا ہے. اس کو آپ اس طرح سے لکھیں گے،
YOOM ہے یہ. اس کو اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے